السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہوپس آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آج ہمارا سورہ فاتحہ کا لیکچر نمبر 4 ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ دیکھیں، ایاک نعبد یعنی اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ جتنی ہم نے آیتیں دیکھی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی بزرگی، بڑائی، تعریف بیان کی جا رہی ہے، اور اس کی نعمتوں کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، اس کے رحم کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ ایاک نعبد، اس آیت میں سورت کے شروع میں دیکھیں ہم نے حمد بیان کر، اس کے بعد اس آیت کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہیں۔ ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ بندہ اللہ سے مخاطب ہے، ڈائریکٹلی اللہ کو کہہ رہا ہے اللہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں۔ اس میں اشارہ ہے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوتا ہے، اور وہ براہ راست اپنی درخواست اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، اس کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ دیکھیں، عبادت کیا ہے؟ عبادت کا معنی کسی کو غیبی طاقتوں کا مالک سمجھ کر اس سے انتہائی درجے کی محبت کے ساتھ اس کے سامنے انتہائی درجے کی عاجزی، ذلت اور خوف ہے۔ یعنی محبت اور خوف صرف اللہ ہی کی ذات کے لیے ہے، عاجزی صرف اللہ ہی کے سامنے ہے۔ اس کے سامنے اپنا سر خم سے جھکا دینا، عاجزی کے ساتھ یہ کہنا کہ اللہ صرف آپ ہی ہیں، یہ حق صرف آپ ہی کا ہے۔ دیکھیں، انسانوں کی محبت اللہ کی محبت تک نہیں پہنچ سکتی، نہ اس کو انسانوں کی محبت کو اللہ کی محبت تک پہنچانا چاہیے۔ اللہ کی محبت بہت بلند ہے۔ اسی طرح اپنے دل میں صرف اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اور دنیا کی کسی بھی چیز کا خوف آپ کے دل کو ڈرا نہیں سکتا۔ جب آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کے دل کو خوف زدہ نہیں کر سکتی۔ دیکھیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں ایاک نعبد کے عہد و قرار کے بعد کسی دوسرے کی بندگی اللہ تعالیٰ سے سب سے بڑی غداری ہوتی ہے۔ جب ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، تو پھر اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کی ماننا بہت زیادہ ایسے ان کے صدقے میں مانگنا، یا جس طرح بھی آپ کرتے ہیں، لائک کہ اللہ ایک اللہ کی ذات ہے اور اس کے ساتھ آپ کسی کو شرک نہیں ٹھہرا سکتے پھر، کیونکہ اس چیز کو وہ کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ دیکھیں، سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ فرمایا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر اس طرح نہیں کی جس طرح اللہ تعالیٰ کی قدر کا حق ہے۔ اب یہاں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایاک نعبد کو پہلے اور ایاک نستعین کو بعد میں ذکر کر کے دعا کا سلیقہ سکھایا گیا ہے۔ اب دیکھیں، ایاک نعبد کا مطلب کیا ہے؟ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، اور ایاک نستعین اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ مدد مانگنا یعنی دعا کے زمرے میں آتا ہے۔ دیکھیں، پہلے اللہ تعالیٰ کو کہا جا رہا ہے، اس سے مخاطب ہو کر کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ دعا کا سلیقہ سکھایا جا رہا ہے، دعا مانگی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ ایاک نعبد کے بعد وہ ایاک نستعین لانے میں یہ سبق بھی ہے کہ آدمی یقین رکھے کہ وہ جو بھی نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر وہ نیکی نہیں کر سکتا، یعنی انسان چاہ بھی نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ بعض جگہ یہ کہا گیا کہ سورہ فاتحہ قرآن پاک کا خلاصہ ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے، کیونکہ اس میں نچوڑ آ جاتا ہے ہر چیز کا، نعمت کا، رحمت کا، دعا کا، تعریف کا، ہر چیز اس میں سما جاتی ہے۔ کیونکہ ایاک نعبد کہنے سے انسان شرک سے پاک ہو جاتا ہے، وہ کہہ رہا ہے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور وہ ایاک نستعین کہتے ہوئے وہ اپنی قوت اور طاقت اور اختیار سے خالی ہو کر صرف اللہ پر توکل کرتا ہے، یعنی اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے کہ اللہ جو بھی ہے اب آپ ہی ہیں، میں آپ ہی سے دعا مانگتا ہوں، میں بے بس ہوں، آپ ہی میرے مددگار ہیں۔ اب ایاک نستعین میں یہ نہیں کہا کہ کسی خاص مقصد کے لیے دعا مانگنی ہے، اس میں یہ کہہ دیا گیا کہ اس میں صرف یہی کہا گیا ہے کہ اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہر طرح کی مدد مانگنا، مدد میں ہر چیز شامل ہو جاتی ہے، کسی مخصوص چیز کی طرف اشارہ کر کے نہیں کہا گیا کہ رزق میں مدد، یا کسی بھی دنیا کے ہر معاملات میں، آخرت کے ہر معاملات میں، گویا زندگی کے ہر معاملات میں اللہ تعالیٰ سے کہا گیا ہے کہ ہم صرف آپ ہی کی مدد مانگتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں یہ دونوں آیات کو، مطلب ان دونوں کے پارٹ کو، یہ قرأت ہے، یعنی کہ یہ ایک کے ساتھ دوسری جڑ ہوئی ہے۔ ایک میں ہم اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر اس کی بڑائی بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف تجھی سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور دوسری میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم مدد بھی صرف تجھی سے مانگتے ہیں، یعنی تو ہی قادر ہے، تو ہی مدد کر سکتا ہے ہماری۔ اسی طرح اگر ہم اگلی آیت کو دیکھیں تو یہ ہماری اگلی آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک ہے؟ ہمیں سیدھے رستے پر چلا، ایسا رستہ جو نیک لوگوں کا رستہ ہے۔
دیکھیں اہدنا الصراط المستقیم ہدایت کا ایک معنی نرمی اور مہربانی کے ساتھ رستہ بنانا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ترجمہ، اور بے شک تو یقیناً سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ سیدھا رستہ کون سا؟ صراط مستقیم۔ اب دیکھیں یہاں ایک بڑا اچھا پہلو، ایک پوائنٹ ہے، ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ دیکھیں پچھلی آیت میں ایاک نستعین سے سوال پیدا ہوا تھا، جیسا کہ یہی کہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ایک سوال تھا، ایک سوال چھپا ہوا ہے اس میں بھی۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ جواب سکھایا کہ کہو پروردگار، ہمیں زندگی کے ہر لمحے اور اپنے ہر کام میں تیری ہدایت کی ضرورت ہے۔ یعنی کہ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خود ہی ایک سوال ایک بیان کیا اور خود ہی اس کا جواب دیا ہے۔ ایاک نستعین میں ہوتا ہے کہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اور اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، مدد کون سی؟ سیدھے رستے پر چلانے کی مدد۔ یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے ہدایت کے لیے۔ اب دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم پہلے سے ہدایت میں ہو تو ہمیں دوبارہ ہدایت کی کیا ضرورت، ہدایت مانگنے کی کیا ضرورت؟ دیکھیں ہدایت پر قائم رکھنا مانگنا چاہیے کہ اللہ اگر ہم ہدایت پہ تو ہمیں ہدایت پر قائم رکھ، اگر ہم ہدایت پر نہیں ہیں تو ہمیں ہدایت دے، اور ہر معاملے میں اللہ سے جو ہے وہ مدد مانگنی چاہیے۔ یعنی ہم مظلوم ہیں، اللہ اگر ہماری مدد نہیں کرے گا تو ہم تو جاہل ہیں، ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتہ، ہمیں تو کسی چیز کے متعلق پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو صحیح رستے کا ہی نہیں پتہ۔ صراط المستقیم سے مراد دین اسلام ہے۔ دین اسلام مکمل سیدھا رستہ، اللہ کا وہ دین جو جنت تک ہمیں لے کر جائے گا، جو ہمیں اللہ سے ملواتا ہے۔ یہی ہمارا دین ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ کتنے مذہب تھے، ان سب مذاہب میں صرف یہ ایک اللہ کو پسند ہے، دین اسلام۔ دیکھیں صراط المستقیم میں پورا اسلام اور اس کے احکام آ جاتے ہیں۔ صراط مستقیم سیدھا رستہ، کون سا رستہ؟ وہ رستہ جو جنت تک لے کر جاتا ہے، وہ رستہ جس کا ذریعہ اسلام بنتا ہے۔ جزاک اللہ خیر پیاری شہزادیوں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں پھر سے ملاقات ہوتی ہے۔